ہم سورہ یاسین کی تفسیر تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 4 جمعۃ المبارک گزر گئے اور آج 5واں جمعہ ہے سورہ یاسین کی تفسیر کا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے آیت نمبر 53 تک سورہ یاسین کی تفسیر کی تھی۔ آج آیت نمبر 54 سے اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے تفسیر سورہ یاسین کا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کے متعلق۔ پچھلے جمعہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ قیامت کیسے آئے گی۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت بالکل اچانک آئے گی۔ وہ میں نے مثالیں بھی دی حدیث سے۔ حضور نے فرمایا کپڑا دکھانے والا کپڑا پھیلائے گا، دیکھنے والا دیکھ رہا ہوگا، ابھی وہ خریدے گا نہیں کہ اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ یہ مثالیں ہم نے دی تھی۔ لقمہ اٹھانے والا لقمہ اٹھائے گا، ابھی منہ تک نہیں لے جائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے مضمون پڑھا۔ قیامت کے بارے میں آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، یہاں ہم نے بات مکمل کی تھی تاکہ ہم اپنے مضمون سے جڑ جائیں۔ فرمایا فَالْيَوْمَ، یہ قیامت کا دن وہ دن ہے لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جزا ملے گی اس عمل کی جو تم کر کے آئے ہو۔ اگر اچھا کیا ہے تو جزا ملے گی، اگر برا کیا ہے تو سزا ملے گی۔ اللہ فرما رہا ہے اگر کانٹے بوئے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی، اب کھیتی کیوں کہا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کھیت ہے کہ اس میں آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے، جو بیج ہم نے بو دینا ہے وہی کاٹنا ہے۔ عمل اچھے بوئیں گے تو جزا ملے گی، برے ہوں گے تو سزا ملے گی۔ ظلم نہیں ہے، کسی پہ کوئی ظلم نہیں، پورا حساب ہوگا۔ کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ جتنا جرم اتنی سزا۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جن کے لیے یہ دن سزا کا دن ہے، مگر کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے قیامت کا دن جزا کا دن ہے۔ عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا لمبا ہے؟ سارے بولیے 50,000 سال کے برابر۔ سب کے لیے یہ نہیں، یہ دن اتنا لمبا سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ لمبا دن صرف گنہگاروں کے لیے ہے، اور نیک لوگوں کے لیے یہ 50,000 سال کا دن کتنا ہوگا؟ سورہ القمر پڑھے، اللہ فرماتا ہے آنکھ جھپکنے میں دیر لگتی ہے، قیامت کا دن گزرنے میں اتنی دیر بھی نہیں لگے گی۔
سال گزر جائے، 50,000 سال کا دن ان کے لیے ہے جن کا حساب ہونا ہے، اور جو اس کے محبوب بندے ہیں جن کے دن رات اس کی یاد میں گزرے، اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ان کے لیے آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے گزر جائے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا حساب ہوگا، سزا ہوگی، کچھ لوگ ہیں جنہیں جزا ہوگی، اور اگلی 4 آیات میں اللہ نے فرمایا جن کے لیے جزا ہے ان کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ان اصحاب الجنۃ اليوم، جو جنتی ہے نا جنتی، اس دن ان کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا فی شغل فاکہون، وہ جنت میں شغل میں مصروف ہوں گے۔ یہ شغل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، فی شغل، وہ تو شغل میں ہوں گے، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، انہیں کوئی خبر، وہ اپنی مستیوں میں مست ہوں گے، وہ شغل میں ہوں گے۔ اچھا، یہ جو شغل کا لفظ آیا نا، فی شغل فاکہون، وہ شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اب یہ شغل کیا ہے؟ میرے سامنے ترجمہ لکھا ہے عرفان القرآن، استاد کے مکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے شغل کے 4 معنی لکھے ہیں۔ کتنے معنی؟ کہ شغل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں شغل سب کا ایک جیسا نہیں ہوگا، طبیعت کے مطابق ہوگا۔ طبیعت کے سارے ایک کام پہ نہیں لگے ہوں گے، جیسی طبیعت ہوگی، جن کا کھانے پینے کا ذوق ہے ان کے سامنے دسترخوان بچھے ہوں گے، وہ اس میں مصروف ہوں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو یاروں سے بھائیوں سے ملاقات کرتے، وہ ملاقاتوں میں مصروف ہوں گے۔ کچھ لوگ جنت میں محفل سما میں مصروف ہوں گے، اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنتوں کی نعمتوں کو ایک طرف رکھ کے صرف اس کے دیدار میں مست ہوں گے۔ فی شغل فاکہون، وہ شغل میں ہوں گے، اور عالم کیا ہوگا؟ اگلی آیت دیکھیے، فرماتے ہم وہ وازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک متکئون، ان کے لیے نور کے خیمے ہوں گے۔ کس کے خیمے؟ نور کے خیمے۔ پھر ان کے اندر تخت بچھے ہوں گے۔ خیمہ ایسا ہوگا کہ باہر سے اندر نظر نہیں آئے گا، اندر سے باہر نظر نہیں آئے گا، محل نما، خیمہ نما، نور کی چادریں تنی ہوں گی، تخت سجے ہوں گے، ہوائیں چل رہی ہوں گی، اور اللہ نے فرمایا وہ اور ان کی بیویاں ان تختوں پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ منظر کشی اللہ نے کی، خیمے کا بھی ذکر، تخت کا بھی ذکر، اور تکیے کا بھی ذکر۔ اتنی مستی میں مست ہوں گے، انہیں کوئی خبر نہیں ہوگی ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ جنت کے نظاروں میں اتنے مست ہوں گے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا صرف یہی نہیں، لہم، ان کے لیے ہوگا، فیہا، اس جنت میں، فاکہۃ، طرح طرح کے پھل، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ آقا کریم نے جنت کے بارے میں فرمایا بندے کا دل کرے گا کہ میں یہ کھاؤں، ابھی خواہش دل میں اٹھے گی، زبان پر بعد میں آئے گی، دسترخوان پہ پہلے آ جائے گا۔ جو دل کرے گا میں یہ کھاؤں، لہم، ان کے لیے ہے، ما یدعون، جو وہ چاہیں گے۔ اللہ جنتیوں کو فرماتا جائے گا چاہنا تمہارا کام ہے،
تمہیں عطا کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ یہ جنتی ہے۔ اور اگلی آیت میں سب سے بڑی نعمت فرمایا، یہ ساری نعمتیں ایک طرف، جنت ایک طرف، جنت کے نظارے ایک طرف، بیویاں ایک طرف، تخت ایک طرف، تکیے ایک طرف، پھل ایک طرف، دسترخوان ایک طرف، دودھ شہد شراب کی نہریں ایک طرف، سب سے بڑی نعمت وہ کیا؟ فرمایا سلام، سلام ہوگا ان کے لیے۔ مولا کل کا؟ فرمایا قولا من رب الرحیم، اللہ ہر جنتی کو خود سلام کرے گا۔ ہائے 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 ہائے، ہر جنتی کو خود سلام کرے گا، اکیلے اکیلے سے، مجموعی نہیں کہ صاحب میں تو سلام کر دیا، نہیں، کمال یہ ہے اس کی رحمتیں دیکھے کہ یہ بندہ میرے لیے 5 وقت مسجد میں آتا رہا، یہ میرے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھتا رہا، میرے لیے گرمیوں کے روزے رکھتا رہا، سردیوں میں ٹھنڈے پالو سے تہجد کا وضو کرتا رہا۔ اے بندے، تو میرے لیے جاگا زیادہ ہے، سویا کم ہے، کھایا کم ہے، کلام تھوڑا کیا ہے، میری یاد میں رہا ہے، تیرے رب کا تجھ پہ انعام ہے۔ مولا کیا؟ فرمایا رب تجھے خود سلام کہہ رہا، سلام، اللہ سلام بھیجے، قولا من رب الرحیم، رحیم رب کا سلام بندوں کی طرف خود آئے گا۔ اور اگلی آیت نمبر 59 میں فرمائے گا، قیامت کا دن ہوگا نا، توجہ رکھیے گا، سارے اکٹھے ہوں گے، حشر ہے، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، پارسا بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ولی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، سارے ہیں۔ اللہ پورے مجمع کو دیکھے گا اور دیکھ کے اللہ یہاں خطاب کر رہا ہے، توجہ، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے۔ پہلی رکعت میں یا دوسری میں فاتحہ کے بعد قرات کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ قیامت میں فرمائے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، گناہگاروں الگ ہو جاؤ، خطا کاروں الگ ہو جاؤ۔ جب یہ آیت یہاں تک پہنچے نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فاروق اعظم غش کھا کے مصلی پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، کوئی ہوش نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے اس قدر بیماری آئی کہ صحابہ عیادت کے لیے گھر آتے تھے، اس قدر بیماری۔ امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ اب طبیعت سنبھلی یا نہیں سنبھلی؟ جب کچھ دن بعد طبیعت سنبھل گئی، صحت آ گئی، طبیعت بحال ہوئی، توازن میں آئی، پھر کسی نے پوچھا عمر ہوا کیا تھا؟ اب اس لفظ کو سنیے گا اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ کسی نے پوچھا تھا اے عمر ہوا کیا تھا؟ نماز کے دوران غش کیوں پڑا؟ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ طبیعت خراب کیوں ہوئی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عمر کو بیمار اس آیت نے کر دیا۔ حضور کس وجہ سے؟ فرمایا اللہ قیامت میں اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ
ایھا المجرمون، عمر ڈرتا ہے میرا شمار ادھر ہوگا یا ادھر ہو۔ اللہ، ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، جب قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، گنہگاروں الگ ہو جاؤ، خطا کاروں الگ ہو جاؤ، کہیں ہمارا شمار ان مجرموں میں تو نہ ہو جائے گا۔ بس دعا کیا کرے، مولا جیسے بھی ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، تو ہمیں نہ دیکھ، ہماری نسبت کو دیکھ کے ہمیں اپنی بارگاہ سے الگ نہ کرنا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کھڑے سارے ہوں گے، کیا بولا میں نے؟ سارے کھڑے ہوں گے، نیک بھی بد بھی، گنہگار بھی نیکوکار بھی، پارسا بھی خطا کار بھی۔ اللہ نیکوں کو نہیں کہے گا کہ الگ ہو، توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ یہ بھی تو مقصد ہے الگ الگ کرنا، یہ ادھر ہو جائے یہ ادھر ہو جائے۔ اللہ نیکوں کو بھی کہہ سکتا ہے کہ تم ادھر ہو جاؤ، نہیں، اللہ نے نیکوں کو نہیں کہا، گنہگاروں کو کہا۔ وجہ مجرموں کو الگ کیوں کیا؟ وجہ فرمایا سارے میری نگاہ میں ہو، اب نگاہ سب پہ نہیں ہوگی، مجرم میری نگاہ سے دور ہو جائے۔ مولا وجہ فرمایا میری نگاہ کے حقدار صرف نیک بندے، صرف پارسا لوگ ہیں، ان کا مقام یہ ہے، ان کا حق یہ ہے، یہ مجھے دیکھتے رہے میں انہیں دیکھتا رہا۔ اللہ خطا کاروں کو الگ کرے۔ پھر مولا الگ کیوں کرے گا؟ مجرم پوچھیں گے مولا ہمیں الگ کیوں کر دیا؟ اللہ تب فرمائے گا الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ خبردار کبھی شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا اور ساتھ بتایا تھا انہو لکم عدو مبین، اس سے بچ کے رہنا، کیوں؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا مگر تم نے وعدہ توڑ دیا۔ میں نے وعدہ یاد کرانے کے لیے اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، صحیفے بھیجے، میں نے قرآن بھیجا، آسمانی کتابیں بھیجی، اولیاء بھیجے، مقصد ایک تھا، تمہیں وعدہ یاد دلاتے رہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ تک جوڑتے رہے، مگر تم نے وہ وعدہ توڑ دیا، نہیں نبھایا، لہذا آج سارے الگ ہو جاؤ۔ اور میں نے تب کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرتے رہنا، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم 5 وقت نماز میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیے، نہیں سارے بولیے، اہدنا الصراط، ایک مرتبہ پھر پڑھیے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے یہ آیت بتا رہی ہے، فرمایا میری عبادت کرتے رہو، یہی صراط مستقیم ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کبھی غیر کے سامنے جھکنا نہیں، میرے ہوتے ہوئے کبھی غیر سے ڈرنا، اونچی بولو، غیر کو دل سے نکال دو۔ یاد رکھیں اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر شرک برداشت۔ قرآن میں ایک ہی جرم ہے جس کو اس نے عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم،
شرک ظلم عظیم، آقا نے فرمایا ہر جرم معاف ہو جائے گا، خبردار شرک معاف، عبادت صرف اس کی، بولیے ذرا، عبادت صرف۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کر دوں، آج ہم کہیں نا یا علی مدد، ذرا محبت سے کہیں، نہیں جسے مدد چاہیے وہ بولیے یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد۔ اچھا، ہم جب اولیاء سے مدد مانگتے، کوئی پاک پتن جا کے مدد مانگ رہا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کے در پہ مدد کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے، کوئی صابر پاک پہ جا کے، کوئی داتا صاحب پہ جا کے مدد مانگتا ہے، لوگ کہتی ہے یہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ بھئی یہ بات ہی غلط ہے، یہ غیر اللہ ہے ہی نہیں، یہ غیر اللہ نہیں، ان کا تعارف یہ ہے یہ ولی اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ولی اللہ، کبھی غیر اللہ نہیں ہوتا۔ یار ہمارا یار ہمارے دروازے پہ آئے، اندر آتے ہوئے جھجکے تو ہم اسے کہتے ہیں اندر آ، تو غیر ہے، اندر آ جا، تو کوئی غیر ہے۔ جب ہمارا یار غیر نہیں ہے تو اللہ کا یار غیر کیسے ہو گیا؟ اللہ کا یار کبھی غیر نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ سے مدد مانگنا، مصطفیٰ اللہ کا غیر نہیں۔ تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ ولی اللہ کبھی غیر اللہ نہیں ہوتے۔ ان سے مدد مانگنا، اچھا کوئی مجھے بتا دے ان پڑھ سے ان پڑھ سنی ہو، اسے پوچھے کہ وہ علی کو خدا سمجھ کے مدد مانگتا ہے؟ بولیے۔ آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو کہ کوئی علی کو خدا سمجھ کے مدد مانگ؟ شرک تب ہوتا ہے جب خدا سمجھے، ہم خدا سمجھ کے نہیں، اللہ کا یار سمجھ کے مدد مانگ رہے، وسیلے سے مانگ رہے، کرتا وہی ہے، ہم ان کا نام لے کے مانگ رہے ہو، دیتا وہی ہے، ہم تو وسیلہ پیش کرتے۔ تو یہاں فرمایا صراط مستقیم یہ ہے عبادت صرف اللہ کی۔ اور اگلی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا لیکن وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، مگر بہت سارے لوگ ہیں، بڑی خلقت ہے جن کو شیطان نے گمراہ کر ڈالا۔ اور ساتھ کہا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تمہیں ذرا بھی عقل نہیں تھی؟ وہ گمراہ کرتا رہا، تم ہوتے رہے، تمہیں شعور دیا، سمجھ دیا، فہم دیا، ادراک دیا، عقل کہاں چلی گئی تھی؟ افلم تقولوا تعقلون، تم نے ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیا۔ وہ جس راستے پر چلاتا رہا تم چلتے رہے، میں نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور سب سے بڑھ کر تمہیں مصطفیٰ دیا۔ ہمارے لیے دعوت فکر ہے، اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا، اور تمہیں تو میں نے نبی نہیں نبیوں کا نبی دیا ہے، رسول مصطفیٰ ہو، کتاب قرآن ہو، تم پھر چھوڑ کے شیطان پیچھے لگے رہے، تمہیں ذرا بھی عقل نہیں۔ اللہ قیامت کے دن مجرموں سے خطاب کرے گا، آگے فرمائے گا مولا اب کیا کریں، الگ بھی ہو گئے، وعدہ بھی توڑ بیٹھے، اب کیا کریں، مجرم کہیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا ہذہ جہنم، اب کیا کرنا ہے،
یہ جہنم ہے۔ التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا۔ آج عذاب کی آیات پڑھے نا تو لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ عذاب قبر کی بات کرے لوگ مذاق کرتے، مولوی کہتے یہ ہوگا، مولوی کہتے یہ ہوگا، اور مولوی نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے آقا کی دو شانیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، دو ان میں شانیں یہ ہے، حضور بشیر بھی ہے، تھوڑا اونچا بولیے، دو شانیں حضور کی میں صرف آپ کو بتانے لگا۔ حضور بشیر بھی ہے، میرے مصطفیٰ نذیر بھی ہے۔ بشارت دینا یہ بشیر ہے، اور عذاب جہنم سے ڈرانا یہ نذیر ہے۔ مصطفیٰ ڈر سنانے کے لیے بھی آئے ہیں، جنت کی بشارت عطا کرنے کے لیے بھی آئے، اور جنت کی بشارت دینا یہ بھی حضور کی سنت ہے، اور جہنم کا ڈر سنانا یہ بھی سنت۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ وعدہ تھا، میں نے کہا نہیں تھا اعدت للکافرین، یہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میں نے قرآن میں کہا ڈرو اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، مگر تم ہواؤں میں اڑاتے رہے۔ اب یہ جہنم ہے، اصلوها اليوم بما تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے اب اس میں داخل ہو جاؤ، اب اندر جاؤ۔ پھر اللہ فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ، الیوم، یہ اسی پہ میں بات سمیٹ لوں گا۔ آقا علیہ السلام نے تشریف فرمائے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے، حضور اچانک بیٹھے بیٹھے مسکرائے۔ آپ بھی مسکرا کے سبحان اللہ۔ حضور مسکرائے، پھر خود ہی کہا صحابہ پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، کریم آقا کی کریمی پہ صدقے، مسکرائے بھی خود، اور خود پوچھا مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے حشر کا ایک منظر یاد آ گیا ہے۔ اچھا ایمان سے بتانا، سارے عاشق بیٹھے ہو، منٹ 6 رہ گئے ہیں، ایمان سے بتانا قیامت گزر گئی ہے؟ ابھی آنی ہے، ابھی قیامت ہونی ہے، قیامت گزری ابھی ہونی ہے۔ لفظ دل پہ لکھیے گا، بندہ عقیدے والا چاہیے مجھے، قیامت گزری نہیں، ابھی آنی ہے، ابھی قائم ہونی ہے۔ جو ہونی کو ہونے سے پہلے جانتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ صحابہ پوچھو میں کیوں مسکرایا؟ آقا کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے حشر کا ایک منظر یاد آ گیا۔ آقا کون سا منظر؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اس کا نامہ اعمال کہے گا پڑھ، ادھر دیکھنا توجہ رکھنی، اب وہ بندہ نامہ اعمال پڑھے گا، اللہ فرمائے گا اتنے گناہ، وہ نامہ اعمال نیچے رکھ کے کہے گا میں تے کیتے ہی کوئی نہیں، یہ میں نے تو نہیں کیے۔ اللہ فرمائے گا پھر لکھے کیسے گئے؟ وہ بندہ کہے گا نعوذ باللہ یہ جو فرشتے تو نے بٹھا رکھے ہیں نا یہ غلط لکھتے رہے ہیں۔
یہ میں نے نہیں کی، یہ چوری اوپر سے سیلا دوری، مولا میں تے نہیں کیتے۔ اللہ نے فرمایا اگر گواہ پیش کر دوں تو، میری طرف دیکھنا توجہ رکھیے، گواہ پیش کروں، بندہ سوچے گا دنیا میں کسی میں جرت نہیں تھی میرے خلاف گواہی دیتا، نہ رشتہ داروں میں کسی میں جرت، نہ ہمسایوں میں کسی میں جرت، کون ہے جو میری گواہی دے گا؟ بندہ سوچ کے نہ مطمئن ہو کے کہے گا مولا گواہی کوئی نہیں ہونی، نہ میں نے جرم کیے نہ گواہی آئے گی۔ توجہ، اللہ فرمائے گا گواہ دوں تمہیں، مولا دے گواہ، اللہ اس کی زبان پہ مہر لگائے گا، فرمایا جتنا بولنا تھا بول لیا، اب چپ، اب صرف سن، اب صرف سن۔ گواہی کون دے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن اللہ منہوں پر مہر لگا دے گا، پھر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، بندہ نہیں بولے گا، بندے کے ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پھر پاؤں گواہی دیں گے، کس بات کی؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو گناہ وہ کرتے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں نقل کرتی ہے، انسان کھڑا ہوگا اس کی زبان پہ مہر لگے گی، اللہ اعضاء کو حکم دے گا بولو، سب سے پہلے یہ بائیں ران بولے گی، یہ دائیں ران، یہ جو گھٹنے سے اوپر والا حصہ یہ سب سے پہلے بولے گا، پھر یہ بولے گا، اور عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہے پھر ہاتھ کی ہتھیلیاں بولیں گی، یہ گواہی دیں گے، ہتھیلیاں بولے گی، پھر کان بولیں گے، ناک بولے گا، آنکھیں بولیں گی، جب سب کی گواہی ہو جائے گی اب اللہ منہ سے مہر اتار کے کہے گا اب سنا۔ حضور مسکرائے، فرمایا اس وقت بندہ بے بس ہو جائے گا۔ اس آیت سے مجھے ایک بات تو سمجھ آئی ہے، گناہ کر کے اکڑنا نہیں، اکڑنا اصل مسئلہ یہاں ہے، یہ اکڑ گیا، شیطان لعین کیوں بنا؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، انکار بھی وجہ شاید نہیں تھی، اصل وجہ کیا تھی؟ اس نے تکبر کیا، اکڑ گیا، اور اکڑ کے کہتا ہے انا خیر منہ، میں آگ، یہ مٹی، میں تیرے آدم سے بہتر ہوں۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ادھر آدم نے دانا کھا لیا، دانا کھا لیا نا، کیا کہا نکل جا آدم میری جنت سے۔ خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، دانا تو کھا بیٹھے تھے مگر زمین پہ آدم سر اٹھا کے چلا نہیں۔ 300 سال تک آدم روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، گریہ کرتے رہے، مولا معاف کر، مولا معاف کر، مولا معاف کر۔
امام سیوطی کہتی ہے اچانک ایک دن آدم کے دل میں بات آئی، ہاتھ اٹھا کے کہا 300 سال سے معافی مانگ رہا ہوں، کوئی کرم کی نظر نہیں ہو رہی، اب تجھے محمد کا واسطہ دے رہا صلی اللہ بحق کی محمد، مصطفیٰ کا صدقہ مجھے معاف کر دے۔ اگلے لمحے رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، بھول ہو جائے، اکڑنا بولیے نہیں، بس سر جھکا دو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پھر توبہ کے دروازے بھی آپ کے لیے، رحمتوں کے دروازے بھی آپ کے لیے انشاءاللہ۔